والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور پھر اور دیگر احادیث وغیرہ سے حاصل شدہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ذکر کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہم موضوع منتخب کیے ہوئے ہیں وہ زنا کا موضوع ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں زنا عام ہو جائے گا۔ تو آج بھی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اب عام ہو چکا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ اس کے عام ہونے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان تک اس کی اطلاعات نہیں پہنچتی، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت جو خصوصاً چینلز وغیرہ دیکھتی ہے، اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں یا اپنے اطراف میں ذرا بھی تھوڑی سی کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ وہ نگاہ رکھتے ہیں، سماعت کچھ رکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں تیزی کے ساتھ برائی جنم لے رہی ہے۔ اور بعض کا تجزیہ یہ ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہات سائڈ پر زنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ مواقع وہاں بہت زیادہ ہیں، کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے اور وہاں پر پھر اس طریقے سے برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور شہر کے اندر بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس پر باقاعدہ حد کا اجرا فرمایا، حد جاری فرمائی، اس کا بیان قرآن عظیم میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانِ اقدس میں جو ایک دو واقعات ایسے ہوئے ان پہ باقاعدہ حد بھی جاری کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، دین سے قریب نہیں ہوتے ہیں، تو پھر برائیاں جب مسلسل ہمارے سامنے آتی ہیں تو ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ گندگی کو ہی تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ایسا بھی اس معاشرے میں، دردناک معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جن محارم سے نکاح کر کے بھی قریب ہونا شریعت نے حرام قرار دیا، انسان ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک اجنبی عورت کے ساتھ کہ جو مطلب کوئی رشتہ نہیں رکھتی ہے، اس کے ساتھ بھی زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ رکھا گیا، اور کوئی حلال سمجھ کے کرے تو کافر ہو جائے گا، تو پھر اپنی محرم خواتین کے ساتھ کیسے یہ روا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت چل رہی تھی تو ادھر ہم نے بیان ختم کیا تھا، چند عورتوں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور غالباً میں نے عرض کیا تھا، نہیں تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ چیزوں کا وجود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وجود حسی کہلاتا ہے، ایک وجود شرعی کہلاتا ہے۔ وجود حسی تو وہ ہے کہ جس کو آپ اور میں محسوس کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کسی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس جو بھی ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے یا طلاق ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ اس کا ایک وجود حسی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک وجود شرعی ہوتا ہے کہ شریعت اس کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے 3 اعضاء دھوئے، سر کا مسح کیا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، گویا کہ حسی طور پہ اس کا وضو پایا گیا، لیکن کیا شریعت بھی اس کے وضو کو تسلیم کر رہی ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے پانی ڈالا لیکن پورا چہرہ صحیح طرح نہیں دھویا، تو شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو بعض اوقات ایک چیز کا وجود حسی تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وجود شرعی نہیں ہوتا، بعض اوقات دونوں ہوتے ہیں کہ کوئی شخص صحیح وضو کر رہا ہے بالکل کامل، تو ہم کہیں گے اس کا وجود حسی بھی ہے، اور شریعت اس وضو کو مان بھی رہی ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہے۔ ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے، اگر ایک اجنبی عورت سے اس کی مرضی کے ساتھ یا اس کے اولیاء کی مرضی کے ساتھ باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح کا وجود حسی ہمیں نظر آیا، اور شریعت بھی اس کے وجود کو مانتی ہے کہ نکاح صحیح ہے تو اس کا وجود شرعی بھی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ معاذ اللہ ایجاب و قبول کر لے، سگی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کر لے،
فرض کر لیں آپ، تو اس کا وجود حسی تو ہوگا کہ وہ دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں، دو گواہ بھی موجود ہیں، ایک ہمیں معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا شریعت اس نکاح کے وجود کو مانے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں مانے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے معاذ اللہ، تو اس کا وجود حسی تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اس نکاح کے وجود کو نہیں مانتی، اور جب یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شریعت کی طرف سے ممانعت ہے کہ کوئی تعلق وغیرہ قائم کیا جائے۔ تو جب محارم سے نکاح کریں تب شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی ہے اور منع کر رہی ہے، تو بغیر نکاح کے پھر معاملہ، یہ تو اور کتنا بڑا گناہ اور کتنا عظیم گناہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان پر بدبختی طاری ہو جائے، جب اس کا ذہن گندا ہو جائے یا گندا کر دیا جائے، پری پلاننگ گندا کر دیا جائے، غلاظت بھر دی جائے، وہ چاہے دوستوں کی طرف سے ہو، چاہے گندی صحبت کی وجہ سے ہو، چاہے خود فحش مناظر دیکھ کر انسان آنکھیں بند کر کے ان کو بار بار اپنے ذہن میں حاضر کر کے اپنی طبیعت کو گندا کر لیتا ہے اور پھر عمل کرنے کو دل چاہنے لگ جاتا ہے، یا ایسی فحش ویب سائٹس کہ جن میں باقاعدہ ایسے میٹیریل یا ایسا مواد ڈال دیا گیا ہے، ایسے لٹریچر ہے وہ کہ اس کو آپ اگر مطلب ایسا ٹیکسٹ اس میں ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو ترغیب حاصل ہو کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اس قسم کی ویب سائٹس بھی اس وقت نیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سے انسان اتنا غلیظ ہو جاتا ہے، اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اس قسم کے افعال کی قباحت نظر نہیں آتی۔ جو پاکیزہ ذہن لوگ ہیں، جو پاکیزہ طبیعت ہیں، ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اپنی محرم کے ساتھ زنا کرے گا تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن جو اس گندگی میں گرفتار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے۔ بالکل یہ سمجھ لیں جیسے گٹر صاف کرنے والا گٹر میں اترا ہوا ہو، یہاں تک وہ گلے تک گندگی کے اندر آپ کو اترا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ مطلب اپنے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے قریب بھی جائیں، چہ جائے کہ اس گٹر کے اندر اتر جائیں، لیکن جو اترا ہوا ہے وہ بڑے آرام سے اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات تو موبائل پہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور گندگی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں ان کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، بلکہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرف برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ اس کو بہت ہی معمولی کر کے پیش کرتے ہیں کہ تم اس کو بڑا کیوں سمجھ رہے ہو، بہت آسان سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے، آج کل یہ تمام معاشرے میں ہو رہا ہے اور ایسا کریں تو پھر انسان ترغیب پا کر ہمت پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس قسم کی غلط حرکتوں کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، اور ایک دفعہ انسان غلط راستے پہ چلا جائے اور وہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جائے کہ بعض چیزیں انسان کی اللہ نے طبیعت کے اندر رکھی ہیں کہ جیسے کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، دوستوں کے پاس جانے کی، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی، ایسی جب کوئی فحش انسان کی طبیعت بن جاتا ہے کہ وہ فحش کے ذریعے سکون حاصل کرے، فحش کے ذریعے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرے، یا فحش کے ذریعے مزہ لذت حاصل کرنا، اور حالانکہ اس میں حقیقی لذت نہیں ہے، اس میں حقیقی ذہنی سکون نہیں ہے، اس میں ہمیشہ بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ اگر حلال طریقے سے اس کو نہ کیا جائے تو اس میں ہمیشہ بے چینی، ہمیشہ اضطراب، ہمیشہ نفس کی ملامت، ضمیر کی ملامت، اور انسان بس اپنے آپ کو اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات آئینے میں دیکھتا ہے تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ہاں، جو بے حیا ہو وہ الگ بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر جب اگر طبیعت ثانیہ یہ بن جائے اور گندگی ذہن کو اپنے قبضے میں لے لے تو پھر اس قسم کی باتیں کوئی بری نہیں لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بلکہ روکنے والا برا لگنے لگ جاتا ہے، اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بیچ میں کیسے آ گیا۔ جیسے کسی سے ناجائز دوستی ہے، ناجائز تعلقات ہیں، اور چاہے وہ گفتگو کی حد تک ناجائز تعلقات ہوں یا باقاعدہ پریکٹیکلی طور پہ، فزیکلی طور پہ کوئی ناجائز تعلقات قائم ہو جائیں، تو پھر وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان تعلقات کے اندر کسی قسم کی دراڑ پیدا ہو، جب تک کہ خود اپنی طبیعت اچاٹ نہ ہو جائے، بور نہ ہو جائے، جب تک ایسا خود کیفیت نہیں ہوتی، انسان نہیں چاہتا کوئی درمیان میں آئے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر دو افراد ہیں جو اس طرح کا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایسی کوئی بات کوئی بیان کر دے، چاہے میڈیا پر، چاہے کوئی مسجد کے اندر واعظ کے دوران کہ آواز کانوں تک پڑ جائے کہ اس قسم کی چیزوں کی برائی بیان کر رہے ہوں، تو پھر نفس ایک خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر فریق ثانی نے اس باتوں کے اثر کو قبول کر لیا تو پھر ہمیں تو یہ مزہ حاصل نہیں ہوگا،
تو پھر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آوازیں سن کر، قرآن سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے، حدیث سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے، واعظ و نصیحت، بزرگوں کے اقوال، ان کے واقعات سن کر دل میں نفرت اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کا شخص نہیں چاہتا کہ اس کا فریق ثانی ان باتوں کو سن کر پاکیزگی کی طرف مائل ہو جائے، تو وہ اس کو سننے نہیں دیتا ہے، وہ اس کو مطلب ان باتوں کا اثر قبول کرنے نہیں دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوسرے نے کہا کہ یار فلاں جگہ بیان سنا تھا، بہت مجھے تو ایک دم خوف سا ہوا، ندامت سی ہوئی، ارے یار یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں کیا پتہ، یہ اور کر کے فوراً اس کا دوبارہ ذہن گندا کرنے کی کوشش۔ تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور جو خصوصاً یہ یونیورسٹیز وغیرہ کے ہاسٹلز میں جو گڑبڑیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کسی پر کم از کم جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں ان پہ تو مخفی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ہمارا ایسا سننے والا بھائی ہے یا بہن ہے، یا ہمارا جیسے یہ پروگرام ہے، بہت سے لوگ ہمارے اس قسم کے پروگرامز کو نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، بہت بہتر ہے کہ آپ لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ شعور بیدار ہو۔ جہاں ایک فحاشی کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک باقاعدہ ٹیم ورک ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کو، ان کی عادات کو اور ان کے کردار کو مسخ کر کے، پست کر کے اور تباہ کر کے ہماری اگلی نسلوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، وہیں پر اسی قسم کے ہمیں جہاد کرنے پڑیں گے، گفتگو کے ذریعے جہاد کرنا پڑے گا، عملی طور پر لوگوں کے پاس جا کر انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب انشاءاللہ۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جہاں کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق کہنے والوں کو بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کی جنگ تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ اب یہ آپ کو مجھے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس گروپ میں جانا ہے، ہمیں باطل گروپ میں جانا ہے یا حق گروپ میں جانا ہے۔ جو حق کا پرچار کرنے والا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو آپ کے لیے زیادہ مطلب بہتر ہے، اور بہتر ہی یہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کے معاذ اللہ غلط قسم کے معاملات کا ارادہ کیے ہوتے ہیں کہ ہم محارم کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور اس کے پیچھے پورا ایک مطلب وتھ پلاننگ ایک کام کیا گیا ہوتا ہے، ایک ورک کیا گیا ہوتا ہے ایک شخص کے اوپر عرصہ دراز تک اس کی طبیعت کو خراب کرنے کے سلسلے میں، اور ایک دفعہ یہ طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کبھی بھی یہ درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن قائم فرما دی کہ ہم نے سورہ مومنون کی آیت عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص مطلب قد افلح المؤمنون جیسے پہلے فرمایا کہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے، پھر ان کی جب تفصیل ذکر کی کہ ایمان لانے والوں میں ظاہری خصوصیات کیا ہیں، تو پھر یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کے، کہ وہ اپنی نفسانی خواہش یا تقاضائے باطنی کو اپنی ازواج کے ساتھ یا جو شرعی کنیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف نہیں بڑھتے۔ یہ تو ہے ایک اجنبی عورتوں کا معاملہ کہ اجنبی عورتوں سے منع ہے، صرف زوجہ جائز ہے اور کنیز جائز ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محارم کا تذکرہ فرمایا، جن سے محارم یعنی محرمات ابدیہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو عورتیں حرام ہیں کہ ان سے بھی شادی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب شادی نکاح نہیں ہو سکتا تو معاذ اللہ پھر اور کوئی ناجائز تعلق تو اور زیادہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں ایمان کے زوال کا بہت شدید خطرہ ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ نکاح کرو تم ماں ان عورتوں سے جو نکح آباؤکم ان عورتوں سے کہ جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، من النساء یعنی عورتیں، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو کسی شخص کی حقیقی ماں ہوتی تھی اس کو تو وہ اس سے شادی نہیں کرتا تھا، لیکن جو والد کی دوسری بیویاں ہوتی تھیں وہ کہتا تھا یہ میری ماں کوئی ہیں، تو وہ ان سے نکاح کر لیا کرتا تھا یا ان سے زنا کا ارتکاب کرتا تھا۔ ہماری شریعت نے قید لگا دی کہ اگر والد صاحب کسی عورت سے فقط نکاح ہی کر لیں، فقط ایجاب و قبول ہو جائے، تو بس اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شخص کی اولاد پر حرام ہوگی۔ تو صرف نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے بیٹا ہے، تو اس بیٹے کے لیے چاروں ہی مائیں ہیں حقیقتاً، کیونکہ والد صاحب کی منکوحہ ہیں، اور ان سے اگر بالفرض والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے
تو کیا بقیہ 3 سے یہ نکاح کبھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ والد صاحب کی منکوحہ رہی ہیں، اور جب ایک دفعہ ایجاب و قبول ہو گیا، منکوحہ بن گئی، تو قیامت تک کے لیے حرمت ابدی ثابت ہو گئی، اب وہ کبھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں تھوڑی سی اور عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب